اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون 5ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا کہ ان سے ٹھیک ٹھیک کام لو۔ تم آخر اس کے سامنے پیش ہوں گے، وہی اللہ مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ یہ لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے باپ دادا کہتے تھے۔ ان سے پوچھو کہ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ سب کچھ اسی کے حکم کے تابع ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور جزا اور سزا دے گا۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ پھر سورۃ المومنون کے ہی چھٹے رکوع جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے پناہ مانگو اور کہو کہ اے رب، اگر میری زندگی میں تیرا عذاب ان نافرمانوں کے اوپر آنے والا ہے تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا، اور اپنی رحمت سے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ قرابتیں رہیں گی، نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا۔ پھر حشر میں جن کے اعمال باری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ہلکے اعمال والوں کا دوزخ میں ٹھکانہ ہو جائے گا، جہاں آگ ان کے منہ کو جلس دے گی۔ یہی تھے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل نہیں ہے، دارالعمل ہے۔ تمہارے اعمال کا بڑا زبردست نتیجہ نکلے گا، یا تو جنت میں داخل ہو کر آرام کرو گے، یا دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں نہ جانے کب تک جلتے رہو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، اور منکروں کا بھلا نہیں ہونے والا، اور تو اپنے رب سے معافی اور رحم مانگ، بے شک اللہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے مختلف آرڈرز پہ بات کر رہے تھے، اور بات جا رکی آرڈر 6 رول 17 کی ایکسیپشنز پر، کہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں جب امینڈمنٹ آف پلیڈنگز جو ہیں دیٹ ول ناٹ بی الاؤڈ۔ یاد رکھیے گا کہ جب متنازع امور کی تصفیہ کے لیے امینڈمنٹ آف پلیڈنگ ضروری نہیں ہے تو عدالت امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے بعد جب مدعی کا مقدمہ یا دعویٰ ترمیم سے مکمل طور پر ختم ہونے کا خدشہ ہو جائے، اس کے بعد جب مدت کے خاتمے سے کسی فریق کو کوئی حق حاصل ہو جائے تو ترمیم کے ذریعے ایسے استحقاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی صورت میں اگر ترمیم کی کوئی اجازت مانگنا چاہے تو ایسی امینڈمنٹ آف پلیڈنگز جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس کے بعد جہاں پر ایسی ترمیم پلیڈنگز کے اندر لائی جانی مقصود ہوں جو کہ مخالف فریق کے لیے نقصان کا باعث بن جائے تو قانون کہتا ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہے۔ ایسی صورتحال میں قطعی صورت ایک کورٹ کو امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایسی ترمیم جس سے ایک نیا دعویٰ سامنے آ جائے، ایک بالکل ہی موقف ہی چینج ہو جائے، نئی کاز آف ایکشن اکرو ہو جائے، تو ایسا امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔
اس کے بعد جب آرڈر 6 رول 17 کے تحت جو اپلیکیشن دی ہے ترمیم برائے پلیڈنگز کے لیے، اگر وہ فریب پر مبنی ہو، بدنیتی پر، اور وہ بدنیتی اس کی ظاہر ہو رہی ہو، تو عدالت کو قطعی صورت ایسے معاملے پہ امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ رول 17 ایک ایسی مینڈیٹری پروویژن ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ تمام ترامیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فریقین کے مابین جو متنازعہ امور ہیں ان کے تصفیہ کے لیے امینڈمنٹ ضروری نہ ہو، اور جو بھی غیر ضروری امینڈمنٹ ہے that should not be allowed۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سول کورٹ اپنے طور پر ترمیم کی اجازت نہیں دے سکتی، درخواست آنی ہے تو پھر معاملہ چلنا ہے۔ اس کے بعد جو پارٹی ترمیم کروانا چاہتی ہے پلیڈنگز میں، جب تک وہ یہ واضح نہ کر دے کہ وہ کس بارے میں ترمیم کروانا چاہ رہی ہے، اس وقت تک امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد نئی صورتحال، نیا موقف سامنے لانے کے لیے پہلے موقف کو رد کر دینا، ایسی امینڈمنٹ کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اس طرح سے اس دعوے کی تمام صورتحال ہی بدل کے رہ جاتی ہے۔ ایسی ترمیم جس سے دعویٰ تضاد کا شکار ہو جائے، دعوے کی نوعیت ہی بدل جانے کا اندیشہ ہو جائے، قطعی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات 1980 CLC پیج 1702 میں بھی ڈسکس کی گئی، 1992 CLC پیج 143 میں بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اور دعوے میں کوئی ایسی نئی داد رسی شامل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس سے بنائے دعویٰ کاز آف ایکشن کے تبدیل ہونے کا خدشہ ہو، یا جس سے کوئی قانونی استحقاق واپس لے لیے جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے۔ ایسی امینڈمنٹ قطعی صورت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جب عرضی دعویٰ یا جواب دعوے کے اندر ترمیم کی اجازت دینے سے اس پلینٹ کی یا ریٹن سٹیٹمنٹ کی نوعیت ہی تبدیل ہو جانے کا خدشہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں قطعی صورت امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس بات کو 1981 SCMR پیج 730 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کے ذریعے سائل کو قطعی صورت کوئی اپلیکیشن لے کے آ جاتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بذریعہ ترمیم دعوے کو نئے سرے سے زیر سماعت لا سکے، جبکہ ایسے کرنے کی بوجہ ریس جوڈیکاٹا کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، یا کوئی ایسا موقف اختیار کرنا چاہے جو پہلے اس نے موقف اختیار نہیں کیا تھا، اب وہ موقف لے کے آ رہا ہے۔ ایسی امینڈمنٹ آف پلیڈنگ قانون کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس بات کو 1991 SCMR پیج 277 اور 1992 MLD پیج 1203 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد
جب پلیڈنگز کے اندر پارٹیز نے کوئی ایڈمیشن کر لیا ہو تو اس ایڈمیٹڈ فیکٹس کو تبدیل کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ جب دعویٰ کسی عنوان پر مبنی ہو اس کو کسی ایسے عنوان میں تبدیل کر دینا جس سے نیچر اور کاز آف ایکشن ہی تب یکسر تبدیل ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ غلطی کے ازالے کی اجازت ایک فریق کو دینے سے دوسرے فریق کو اس کی جواب دہی سے محروم تو نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ثالثی کی بنا پر اگر کوئی رقم کا تعین کیا گیا ہے یا ثالثی کے ہی ذریعے متعین رقم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں امینڈمنٹ آف پلیڈنگ قطعی صورت الاؤ نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو 1990 CLC پیج 1514 میں اور 1992 CLC پیج 143 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے، امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی بنا پر ایک نئے مقدمے کو ترتیب دے دینا یا اس میں متضاد موقف شامل کر دینا ایسی ترمیم کی اجازت قانون نہیں دیتا ہے۔ اس بات کو 1992 MLD پیج 1706 میں اور 1992 CLC پیج 143 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی سپریم کورٹ سے ایک سول مقدمہ ریمانڈ ہونے کے بعد اس اپیل میں، اس اپیل کے اوورمنٹس کے اندر، اس اپیل کی وجوہات کے اندر امینڈمنٹ کی اپلیکیشن دینا قطعی صورت انٹرٹین نہیں کی جائے گی، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو مقدمہ ریمانڈ کیا گیا ہے۔ اس بات کو 1984 PLC سپریم کورٹ پیج 304 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اسی طرح الیکشن پٹیشن آ جاتی ہے، اس میں بھی نئی ریزن کوئی شامل کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی اپلیکیشن دینا قطعی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد عدالتیں ایسی صورت میں بھی ترمیم کی اجازت نہیں دیتی ہیں اگر ترمیم شدہ جو سبجیکٹ میٹر کے بارے میں جدید دعویٰ میعاد کی بنا پر، لمیٹیشن کی بنا پر بار ہوتا ہو۔ اس کے بعد جب فریقین کا دعوے میں شامل ہونے یا اس میں اخراج کا حق ختم ہو جاتا ہو، ایسی امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یا جب امینڈمنٹ آف پلیڈنگ شہادت قلم بند کرنے کے طریقہ کار سے متعلق کی جا رہی ہو، پہلے زبانی، بعد میں آپ ایویڈنس ڈاکومنٹس پہ لے آ رہے ہو، تو ایسی امینڈمنٹ کی اجازت قطعی صورت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس بات کو 1992 MLD پیج 7 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اسی بات کو PLD 1992 کراچی ہائی کورٹ پیج 71 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ جب کسی قسم کا کوئی استحقاق یا کوئی دادرسی ٹائم بار ہونے کی وجہ سے اس کا دعویٰ دائر مینٹین نہ ہو سکتا ہو اور اس
لکونہ کے لیے مخالف فریق بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو ایسے ریمیڈی کلیم یا استحقاق کو اپنی پلیڈنگز میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس بات کو 1984 CLC پیج 7 to 6 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ بعض اوقات ڈیفنس ریٹن سٹیٹمنٹ کے لیے ایک نیا عذر پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہے، تو قطعی صورت ایک نیا عذر جو ہے وہ جواب دعوے میں شامل نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو 1982 CLC پیج 1282 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ بعض اوقات اس سے ہوتا ہے کہ عدالت کو اختیار سماعت مہیا کرنے کی غرض سے ایک نئی کاز آف فکشن ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ایسی ترمیم جس کی وجہ سے ایک نیا متضاد اور نیا موقف سامنے آتا ہو، نیچر آف سوٹ چینج ہو جاتی ہو، قطعی صورت قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ ترمیم کی اجازت اس وقت ہی دی جانی چاہیے جب دوسرے فریق کے ساتھ ناانصافی کا کوئی خدشہ نہ رہے، اور ترمیم کی اجازت اس وقت بھی نہیں دینی چاہیے جب جدید سماعت کی ضرورت پڑ جائے، یا جب ترمیم کا جو پٹیشنر ہے وہ خود کوتاہی کا مرتکب ہو یا بدنیتی کا مرتکب ہو۔ بعض اوقات لمیٹیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ٹائم کو قطعی صورت بیچ میں انکلوڈ کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ نہیں دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، اس بات کو 1997 CLC پیج 77 PLD 1998 لاہور پیج 172 اور PLD 1998 لاہور 172 کے علاوہ اس کو 1986 SCMR پیج 1575 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور 1990 CLC پیج 1580 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے، اور بات سرکمسٹانسز سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم، کہ ایکسیپشنز بھی ہم نے ڈسکس کر لی۔ تو کیا ایپلیٹ فورم پہ جا کے فیٹ کیا ہوگی اس پٹیشن کی؟ ایک ایسے حکم کے خلاف جس میں ترمیم کرنے کی اجازت دی گئی ہو یا ترمیم کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو، دونوں صورتوں میں اجازت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکے گی۔ چونکہ امینڈمنٹ آف پلیڈنگز ایک عدالت کا ڈسکریشنری پار ہے، اس لیے یاد رکھیے گا کہ ایپیلیٹ کورٹ جب ڈگری کے خلاف اپیل کی سماعت کر رہی ہو تو دین وہ ثوابدید کے اختیارات کے استعمال کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی کہ تم نے اپنی ڈسکریشن کو ایسے نہیں ایسے استعمال کرنا تھا۔ لیکن جب ثوابدیدی اختیار من مانے طریقے سے یا سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا
سول جسٹس سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظاہری طور پر ناانصافی نظر آ رہی ہو تو پھر عدالت اپیل مداخلت کر سکتی ہے، مجاز ہے۔ پھر ترمیم کی اجازت دیے جانے کے خلاف نگرانی دائر ہو سکتی ہے، یا جب ترمیم کی اجازت نہ دی گئی ہے پھر بھی نگرانی دائر ہو سکتی ہے، کیونکہ کوسچن آف لا اس میں اب ڈسکس ہونا ہے۔ اس بات کو 1992 CLC پیج 196 میں، 1983 CLC پیج 113 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب نگرانی کے اختیارات ایپلیٹ کورٹ کو حاصل ہیں، اور ایپلیٹ کورٹ زیر سماعت دعوے کو جو کہ ماتحت عدالت میں رواں ہے اس کو خارج کرنے کا حکم نہیں دے سکتی ہے۔ اس بنا پر اس کے بعد اگر نگرانی بھی خارج ہو جاتی ہے امینڈمنٹ کی اجازت دینے یا نہ دینے کے خلاف، دونوں صورتوں میں جو متاثرہ پارٹی ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ ہائی کورٹ آف دیٹ پروونس میں جہاں پہ وہ رہتا ہے اس نگرانی کے حکم کے خلاف ایک رٹ انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 دائر کرے گا، اور وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کر سکتی ہے۔ اس بات کو 1991 CLC پیج 1189 اور 1991 CLC نوٹ 274 اور 1991 CMR پیج 970 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو دوستو، ایکسیپشنز ٹو دا آرڈر 6 رول 17 جو ہے، جب وہ کون سی ایسی سرکمسٹانسز تھے، کون سے ایسے کیسز تھے جب امینڈمنٹ آف پلیڈنگس الاؤ نہیں کرنی چاہیے تھی عدالت کو، تو انشاءاللہ آرڈر 6 کے بعد اب آرڈر 7 جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ۔ تو اس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آرڈر 7 کے مختلف رولز کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔